میرا شوہر رات کے وقت بچوں کے سامنے ہی میرے قریب آ جاتا تھا۔ بستر ہلنے کی وجہ سے بچے جاگ جاتے تھے اور میں بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ ہم ایک کمرے کے گھر میں رہتے تھے اور بچے اب بڑے ہو رہے تھے۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر کو روکا مگر وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ ایک دن میں کسی کام سے بازار گئی، جب واپس آئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میرا 15 سالہ بیٹا اور 12 سالہ بیٹی کمرے میں بستر پر موجود تھے اور ان کی حالت ایسی تھی کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ سب ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ میں اپنے شوہر کو سچ بتانا چاہتی تھی لیکن شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ میرا شوہر یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بچوں کی یہی عمر ہوتی ہے جب وہ اچھی یا بری چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بچے اپنے والدین سے سیکھتے ہیں اور پھر وہی عمل دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی کمرہ تھا، ایک کچن اور ایک چھوٹا سا صحن۔ بہت مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ہمارا گھر بڑا ہو جائے تاکہ بچوں کو بہتر ماحول مل سکے اور ہم بھی سکون سے رہ سکیں، لیکن ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم بڑا گھر لے سکتے۔ میرے شوہر کی ایک ہی عادت تھی کہ وہ ہر رات میرے قریب آنا چاہتے تھے، چاہے بچے جاگ رہے ہوں یا نہیں۔ مجھے یہ سب بہت شرمندگی اور تکلیف دیتا تھا لیکن مجبوری تھی۔ آخرکار ایک دن میں نے ہمت کی اور اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا کہ بچوں پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ جنسی لگاؤ اس حد تک نہیں ہونا چاہیے، میں آہستہ آواز میں یہی بات کہہ رہی تھی تاکہ بچے نہ جاگ جائیں اور نہ ہی ہماری بات سن لیں۔ اسی دوران نعیم نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، میں تھک جاتی تھی اور ان سب کے دوران بچے بھی جاگ جاتے تھے کیونکہ بستر ہل رہا ہوتا تھا۔ میں خاموش ہو گئی، اب مجھے یہ سب کچھ زبردستی محسوس ہونے لگا تھا۔ حالانکہ نعیم اپنے حق کے ساتھ یہ سب کرتے تھے لیکن میں اس چیز سے تنگ آ چکی تھی۔ صبح ہونے والی تھی جب انہوں نے مجھے چھوڑا اور میں بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ساری طاقت ختم ہو گئی ہو اور میں بے جان ہو گئی ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے اٹھنا پڑتا تھا کیونکہ بچوں کے لیے ناشتہ بنانا ہوتا تھا اور انہیں اسکول بھیجنا ہوتا تھا۔ اس دن جب میں اٹھی تو مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا مگر میں بچوں کو کیا بتاتی۔ ناشتہ بناتے ہوئے مجھے وقت یاد آیا جب میرا اور نعیم کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد نعیم نے مجھ سے ایک عجیب سی بات کی تھی جسے سن کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ وہ ایسی بات تھی جو شادی رخصتی کے بعد ہی مناسب ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ نکاح کے فوراً بعد لڑکا لڑکی کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ شادی کے بعد اب جو کہیں گے میں مان لوں گی لیکن ابھی یہ ممکن نہیں۔ یہ کہتے ہوئے مجھے شرم بھی آ رہی تھی مگر میں نے ہمت کی۔ وقت گزرتا گیا، نکاح کے 1 سال بعد ہماری رخصتی ہوئی۔ اس 1 سال میں نعیم نے کئی بار مجھے باہر اکیلے ملنے کے لیے بلایا مگر میں کبھی نہیں گئی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں مان گئی تو وہ حدیں پار کر جائیں گے۔ ایک رات نکاح کے بعد انہوں نے مجھے چھت پر اکیلے بلایا۔ میں نے سمجھا شاید مبارکباد دینی ہے مگر انہوں نے کہا کہ وہ میرے قریب آنا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں شرمندہ ہو گئی کیونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ شادی کے بعد جب پہلی رات گزری تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مذاق نہیں کر رہے تھے۔ شروع میں مجھے بھی سکون اور خوشی محسوس ہوتی تھی لیکن آہستہ آہستہ یہ ان کی عادت بن گئی اور وہ ہر رات یہی چاہتے تھے۔ میں تھک جاتی تھی اور عجیب محسوس کرتی تھی۔ اگر میں اپنی ماں کے گھر جاتی تو وہ مجھے اکیلے نہیں جانے دیتے تھے اور اگر اجازت دیتے بھی تو خود آتے تھے۔ وہاں بھی ان کی یہی عادت جاری رہتی۔ صبح میں اٹھنے کے قابل نہیں رہتی تھی۔ میرے والد میری حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے اور میں بہانے بنا دیتی۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہاں اور کوئی نہیں تھا اس لیے میں سب برداشت کر لیتی، لیکن جب والدین کے گھر بھی وہ باز نہیں آتے تھے تو یہ میرے لیے مزید مشکل ہو جاتا تھا۔ آخرکار ایک دن میں نے ہمت کر کے انہیں سب کچھ بتا دیا کیونکہ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا، خاص طور پر بچوں کے سامنے ایک ہی کمرے میں یہ سب ہونا۔ میں بازار کچھ سامان لینے گئی تو اس دن اتوار تھا۔ پورے ہفتے کے کام ایک طرف اور اتوار کے کام ایک طرف ہوتے تھے۔ اس میں نہ صرف گھر کی صفائی بلکہ واشنگ مشین چلانا، بچوں کی یونیفارم دھونا اور پھر انہیں استری کرنا میرا معمول بن چکا تھا۔ لیکن آج مجھے بازار بھی جانا تھا، گھر کا سامان لینا تھا اور میری چھوٹی بیٹی فاریہ کی اس جمعے کو سالگرہ تھی، اس کے لیے مجھے سوٹ بھی خریدنا تھا۔ یہ سوچ کر میں صبح سویرے اٹھ گئی اور کام میں لگ گئی مگر میرا جسم بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی کام نہیں کر سکتی، تھکن میرے پورے جسم پر غالب آ چکی تھی۔ بچے ابھی چھوٹے تھے اور وہ سو رہے تھے تو میں نے جلدی سے ناشتہ بنایا اور باقی کام نپٹانے کی کوشش کی۔ پھر میں اپنا ایک چھوٹا بیٹا گھر پر چھوڑ کر نکلی اور بیٹی عالیہ اور بیٹا ارسلان کو بھی گھر پر ہی چھوڑ دیا کیونکہ فاریہ کی سالگرہ تھی اس لیے اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں نے عالیہ اور ارسلان سے کہا کہ تم دونوں گھر میں رہنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اور نہ ہی باہر جانا، دروازہ اندر سے بند کر لینا اور کسی کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ میں نے انہیں خاص تاکید کی کیونکہ میں کسی بھی برے واقعہ سے ڈر چکی تھی۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ دروازہ باہر سے بند کر دوں تاکہ لوگوں کو لگے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔
چنانچہ میں نے عالیہ سے کہا کہ تم اندر سے دروازہ بند نہ کرنا، میں باہر سے بند کر کے جا رہی ہوں۔ میں اور فاریہ بازار گئے، ہمیں 1 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے لگ گئے، وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ جب میں واپس آئی تو گھر کا دروازہ کھلا اور فاریہ سے کہا کہ سامان اندر رکھو، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ جیسے ہی میں کچن میں گئی ایک ایسا منظر دیکھا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے اپنے بچے ایسا کچھ کر سکتے ہیں۔ تب میں نے سوچا کہ اس میں ان کا قصور نہیں، یہ سب ہماری وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں کئی بار نعیم کو روک چکی تھی لیکن وہ پاس نہیں آتے تھے۔ ہر وقت انہیں بس ایک ہی خیال رہتا تھا کہ میرے قریب آئیں۔ بچے بڑے ہو رہے تھے اور ہر چیز کو دیکھ کر سیکھتے تھے۔ اسی عمر میں وہ وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں۔ اس بار انہوں نے حد کر دی تھی۔ عالیہ اور ارسلان کی اس حرکت نے میری نیندیں اڑا دی۔ میں اس قدر پریشان ہو گئی کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی بچوں کو اکیلا گھر پر نہیں چھوڑوں گی۔ یا تو تینوں کو ساتھ لے جاؤں گی یا خود کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے یہ سب کچھ نعیم کو بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کا رویہ بچوں پر اس طرح اثر ڈال سکتا ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے کبھی مجھ سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا۔ کچھ عرصے تک سب ٹھیک رہا، مگر ایک دن جب میں دوبارہ کسی کام سے باہر گئی اور بچوں کو گھر چھوڑ گئی تو واپس آ کر پھر وہی صورتحال دیکھی۔ بچوں کے ذہن میں جو بات بیٹھ چکی تھی وہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ میں ایک ماں تھی اور یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے بچوں کو سمجھایا، جذباتی باتیں کی، مگر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ ایک دن جب میں واپس آئی تو فاریہ کمرے میں سو رہی تھی اور عالیہ اور ارسلان کچن میں تھے۔ وہ ہنس رہے تھے اور عجیب باتیں کر رہے تھے۔ مجھے یہ بھی برا لگا۔ میں نے غصے میں آ کر عالیہ کو تھپڑ مارا اور ڈانٹا۔ اس پر عالیہ نے کہا، امی جان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں اب بڑی ہو چکی ہوں، پہلے جو غلطی ہوئی تھی اس پر مجھے شرمندگی ہے، لیکن ابھی ہم صرف ایک بات پر ہنس رہے تھے۔ یہ سن کر مجھے احساس ہوا کہ شاید میں حد سے زیادہ پریشان اور حساس ہو چکی ہوں۔ میں نے دونوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا اور خود پانی پی کر سوچنے لگی کہ میں ہر وقت انہی باتوں کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ شام کو میرے شوہر نے مجھے ایک خوشخبری سنائی کہ کمپنی کی طرف سے ہمیں ایک نیا گھر مل گیا ہے جو بہت خوبصورت ہے اور اس میں بڑا سا صحن بھی ہے۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا، اس میں 4 کمرے، ایک کچن اور ایک اسٹور روم بھی تھا۔ انہوں نے کہا تم دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی، ہم کل ہی اس میں منتقل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے جو بات نعیم کو بتائی تھی وہ اس کے دل پر اثر کر گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی ان کے ذہن کو بگاڑنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے فوراً اپنے افسر سے بات کی اور نئے گھر کا انتظام کیا۔ ہم 1-2 دن بعد اس گھر میں منتقل ہو گئے اور پرانا گھر کرائے پر دے دیا۔ وہاں جا کر ہم سکون سے رہنے لگے۔ میں نے عالیہ کو الگ کمرے میں سلانا شروع کر دیا اور ارسلان کو بھی الگ کمرے میں سلا دیتی تھی۔ فاریہ عالیہ کے ساتھ سوتی تھی۔ میں اور نعیم بھی الگ کمرے میں رہنے لگے اور میری زندگی میں سکون آ گیا۔ اب نعیم کی عادت بھی کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ وہ کبھی کبھار میرے قریب آتے تھے جس سے مجھے بھی خوشی اور راحت محسوس ہوتی تھی۔ ہر وقت کا قریب آنا مجھے پسند نہیں تھا۔ اب چونکہ ہمارا کمرہ بھی الگ ہو چکا تھا، مجھے اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کی بات مان لیتی تھی اور ہماری زندگی خوبصورت انداز میں گزرنے لگی۔ لیکن جب بھی مجھے ارسلان اور عالیہ کی وہ بات یاد آتی تو مجھے بہت تکلیف ہوتی اور میں شرمندگی سے جھک جاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ بچوں کو اب بھی وہ سب یاد ہوگا، بستر کا ہلنا اور ہمارا ایک دوسرے کے قریب آنا۔ یہ سوچ کر مجھے بہت شرم آتی تھی۔ جب بھی میرے بچے آپس میں بیٹھ کر بچپن کی باتیں یاد کرتے اور ہنستے تو میں وہاں سے اٹھ جاتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ان کی یادوں میں وہ سب کچھ بھی شامل ہوگا۔ اسی لیے میں ان کی محفل میں زیادہ دیر نہیں بیٹھتی تھی اور کسی نہ کسی بہانے سے اٹھ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہوتے گئے۔ ارسلان میرا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کروں کیونکہ وہ بھی جوان ہو چکی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ پہلے بیٹے کی شادی ہو اور اس کی بیوی آ کر میری بیٹیوں پر باتیں کرے۔ اس لیے میں نے پہلے عالیہ اور فاریہ کے لیے مناسب رشتے تلاش کیے اور ان کی شادیاں اچھی جگہوں پر کر دی۔ وہ اپنے گھروں میں خوش اور خرم رہنے لگی۔ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے ارسلان کی شادی کی۔ جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی وہ بہت معصوم اور خوبصورت تھی۔ اس نے آتے ہی گھر کو سنبھال لیا اور تمام ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لی۔ مجھے بھی کافی حد تک آرام مل گیا۔ کافی عرصے تک میں نے اپنے تمام حقوق اور فرائض ادا کیے، لیکن اب باری میری بہو کی تھی۔ اس نے مجھے وہ تمام خوشیاں دی جن کی میں خواہش رکھتی تھی۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں ایک ننھا مہمان بھی عطا کر دیا۔
ہم اس خوشی میں دن رات باتیں کرتے اور اس کے استقبال کی تیاریاں کرتے رہتے۔ اسی طرح میرے بیٹے ارسلان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آیان رکھا گیا۔ اس کی پیدائش پر ہم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خوبصورت دعوت کا اہتمام کیا جس میں تمام رشتہ داروں کو بلایا۔ اب میری زندگی اپنے بچوں کے ساتھ خوشی اور سکون سے گزر رہی ہے۔